الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت بابرکت اور ایمان افروز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے درود شریف کی برکتیں اور دنیا میں جنت کی بشارتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنی زیادہ دعا آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں؟ آپ نے فرمایا، پھر تمہارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درود شریف صرف آخرت کا سرمایہ نہیں، بلکہ دنیا کی مشکلات اور غم بھی دور کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ اللاتی کنتم توعدون، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعا کا زیادہ حصہ درود پر خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت کے باغات جہاں وہ داخل ہوں گے اور ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور کسی دل پر نہیں گزری۔ درود شریف پڑھنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور فرشتے اس کے لیے جنت کی بشارت لے کر آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس بادل کو بحر رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے، اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے، اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اسے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر
ہر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندہ کی مرضی ہے کہ درود کا پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو شخص نمبر 1 پہ وہ شخص جو میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کی پریشانی دور کرے گا، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، ہر مشکل میں کام آتا ہے جو ہے وہ ہے درود پاک، دوزخ سے ہم کو بچاتا جو ہے وہ ہے درود پاک، شفاعت رسول چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو، سایہ عرش میں جگہ دلاتا جو ہے وہ ہے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ ناظرین، میرے ساتھ مل کر پڑھیے اور ثواب کے حقدار ہو جائیے اور نبی پاک کی محبت پانے کے حقدار بن جائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت شیخ ابو سلیمانی درانی سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمام عبادتوں کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ہر حال میں مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے ہر دعا میں درود شریف پڑھنا یقیناً دعا قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے ناظرین، جہاں تک ہو سکے ہم گناہ گاروں کو اس فتنے فساد کے زمانے میں درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھنا چاہیے اور اپنے قلب کو منور کرنا چاہیے۔ اس عمل سے یعنی درود سلام پڑھنے سے قلب منور ہوتا ہے، یعنی دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو کہ دل و دماغ میں چھا جاتا ہے، اور نبی پاک کی محبت بہت ہی زیادہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اعمال درست ہو جاتے ہیں، امیدیں بر آتی ہیں، فتح اور مسرت حاصل ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اہم یہ کہ قیامت کے سخت ترین دہشت ناک دن میں درود سلام پڑھنے والے کو امن اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہر ایک کو نصیب کرے، آمین۔ ناظرین، نہ ہوگی قبول کوئی دعا بغیر درود کے، نہ ہوگی قبول کوئی دعا بغیر درود کے، نہ مل سکے گا تم کو رب بغیر درود کے، جو چاہتے ہو خدا کی رضا تو درود پڑھو، نہ پا سکو گے تم جنت کو بغیر درود کے۔ تو میرے ساتھ ناظرین مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ استغفار اور درود سے درود شریف کو بہتر جانو، درود شریف پڑھو اور استغفار کا کام حضور پر نور کی خدمت میں دے دو، کیونکہ درود شریف تو سراسر فعل الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کے منظور ہونے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر استغفار دعا کی ایک درخواست ہے، ہمیں یقین نہیں کہ قبول ہوگی یا نہیں،
اگر دعا میں اخلاص وغیرہ شامل نہیں تو اس کے قبول ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے استغفار کا یقین نہیں کیا جا سکتا اور درود شریف قبول ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس لیے کامیاب اور اطمینان بخش طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد جاری رکھیں اور استغفار کا حضور پر نور پر چھوڑیں۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی امت کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور حضور پر نور کی استغفار اور دعا ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے۔